اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں نے چینل نیا بنایا ہے، نایاب گپ شپ چینل، تو آپ پلیز سبسکرائب کریں اور لائک کریں، ہمیں سپورٹ کریں، تھینک یو۔ آج کا ہمارا موضوع ہے، آج ہم نے ایک کہانی شروع کرنی ہے جو قسط وار ہے۔ اس کی پہلی قسط ہے، اس کا نام ہے نفرت، اور اس کی پہلی ایپیسوڈ ہے جو میں آج آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ تو چلیں آپ شروع کرتے ہیں۔ تو اتنی رات کو کہاں سے آ رہی ہو تم؟ آغا جان کی گرجدار آواز پورے گھر میں باز گشت کرنے لگی۔ میں اپنی سہیلی کی سالگرہ پر اس کے گھر گئی تھی۔ اس کی آواز میں بھرپور اعتماد تھا۔ آغا جان کی آواز اب پہلے سے کہیں بلند تھی۔ میں امی کو بتا کر گئی تھی۔ اس کا اعتماد کم نہ ہوا، نہ ہی اس کی زبان لڑکھڑائی۔ پوچھ کر کس سے گئی تھی تم؟ ان کا غصہ کم نہ ہوا۔ سامنے پورا گھر کھڑا تھا، آغا جان، تایا جان، دلاور، عظمیٰ تائی، ان کی امی انم، صوبیہ بھابھی اور نرمین۔ آغا جان سب کے سامنے اس کی عدالت لگائے کھڑے تھے۔ اس کی امی جو کب سے خاموشی سے سب دیکھ رہی تھیں، ڈرتے ہوئے اس کے دفاع کرنے آغا جان کے سامنے آ گئیں۔ آغا جان، میں نے اجازت دی تھی اسے۔ آغا جان نے غصے سے گھور کر سعدیہ کو دیکھا۔ تم ہوتی کون ہو یہ فیصلہ کرنے والی؟ تم اگر اس گھر کی روایت اور اصول بھول گئی ہو تو میں تمہیں پھر سے یاد دلا دوں۔ اس گھر کے سارے فیصلے مرد کرتے ہیں، عورتوں کا کام صرف باورچی خانہ سنبھالنا ہے۔ آئندہ یہ بات تم بھی سمجھ جاؤ اور اپنی بیٹیوں کو بھی سمجھا دو۔ یہ آخری جملہ تھا جو آغا جان نے کہا تھا۔ اس کے بعد وہ غصے سے وہاں سے چلے گئے اور باقی گھر والے بھی ادھر ادھر ہو گئے۔ وہ جب کمرے میں آئی تو سب سے پہلا تھپڑ امی جان کی طرف سے اسے پڑا۔ وہ جانتی تھی کہ امی اس کے انتظار میں ہوں گی اور اب اسے دوسری عدالت کا سامنا کرنا ہوگا۔ کہا تھا نا تم سے مت جاؤ رات کو، کیوں گئی تھی تم؟ عشرت نے غصے سے دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پھینک دیا۔ میں نے کوئی چوری نہیں کی امی، بتا کر گئی تھی کہ آپ کو۔ آغا جان کو تو نہیں بتا کر گئی تھی تم؟ میں آغا جان کی ملازمہ نہیں ہوں جو ہر بات ان سے پوچھ کر کروں۔ اگر ان کا بس چلے تو اس گھر کی عورتیں سانس لینے کے لیے بھی پابندی لگا دیں۔ آہستہ بولو بدبخت، اگر کسی نے سن لیا تو۔ عشرت سعدیہ کی بات کاٹ کر بولی۔ تو سن لیں، میں ڈرتی کسی سے نہیں ہوں۔ سعدیہ نے گھبرا کر دروازہ بند کر دیا۔ بند کرو بکواس، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ۔ امی ایک بات آپ بھی سن لیں، اس گھر میں جو 16 سالہ پرانی عورتوں کو غلام سمجھنے والی روایات زندہ ہیں، میں ان کو کبھی تسلیم نہیں کروں گی۔ زندگی اپنی مرضی سے جیوں گی، جو میرا دل کرے گا میں وہی کروں گی۔ سعدیہ سر پر ہاتھ رکھ کر صوفے پر گر گئیں۔ یا اللہ، یا اللہ، ہدایت دے اس لڑکی کو۔ وہ بال کھول کر واش روم میں گھس گئی۔ 21ویں صدی کے اس دور میں آج بھی شہر سے دور کچھ علاقوں میں ایسی جاہلانہ رسومات اور روایات زندہ تھیں جن میں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، اور وہ بھی ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی جہاں آنکھ کھولتے ہی اس نے ہمیشہ گھر پر مردوں کو حکومت کرتے اور گھر کی عورت کو ان کے سامنے سر جھکائے دیکھا۔ وقت بدل گیا، زمانہ بدل گیا، لیکن ان کے گھر کی روایات نہیں بدلیں۔ کھانے میں کیا بنے گا سے لے کر گھر کی ایک اینٹ تک ہر فیصلہ آغا جان یا تایا جان ہی کرتے تھے۔ گھر کی عورتوں کو اپنی مرضی سے ایک گملہ بھی یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھنے کی اجازت نہ تھی۔ عورت کے کپڑے، جوتے، حتیٰ کہ ان کی شادیوں کے فیصلے بھی مرد ہی کرتے تھے۔ وہ پرانی سوچ رکھنے والے لوگ تھے جو عورت کا بولنا بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے باپ کی ڈیتھ 4 سال قبل ہوئی تھی۔ ان کی زندگی میں اسے کافی اختیارات حاصل تھے۔ گھر کے پرانے نظام کے باوجود اس کے ابو نے کبھی اس کے ساتھ زیادتی والا رویہ نہیں رکھا، ہمیشہ اسے عزت اور احترام اور محبت دی۔ آغا جان اور تایا جان کی سخت مخالفت کے باوجود اسے تعلیم دلوائی اور وہ شعور دلوایا کہ آج وہ اپنے خاندان کی غلط روایات کے خلاف ڈٹ گئی۔
آغا جان لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف تھے۔ آج سے پہلے خاندان کی کسی لڑکی نے اتنی تعلیم حاصل نہیں کی۔ کوئی اگر زیادہ کوشش بھی کرتا تھا مڈل سے آگے نہیں جا پاتا۔ فیروز تایا کی بیٹی انم اور ان کی بڑی بہن نرمین دونوں ہی مڈل سے زیادہ تعلیم نہ حاصل کر سکیں۔ آغا جان کا اکلوتا پوتا اور بقول ان کے اس گھر کا اکیلا وارث تایا کا بیٹا سکندر تعلیم کے لیے امریکہ تک گیا، لیکن وہاں جا کر بھی وہ آغا جان کی مقرر کردہ حدود سے باہر نہیں نکل سکا اور ان پرانے خیالات سے آزاد نہ ہو سکا جو آغا جان اور تایا جان برسوں سے اس کا برین واش کرتے رہے ہیں۔ اس لیے جب وہ اتنا زیادہ پڑھ لکھ کر واپس آیا تو لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ بیرون ملک سے تعلیم یافتہ ہے۔ وہی جاہلانہ سوچ، عورت پیر کی جوتی، عورتوں پر حکمرانی۔ یہ تو اچھا ہوا اس کے ابو جمال ظفر نے اسے اتنا تو شعور دلوایا کہ وہ اب اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتی تھی۔ اس کے باوجود ابو کی ساری زندگی تایا اور آغا جان سے تانے ملتے رہے، بیوی کا غلام، بے غیرت مرد، وغیرہ وغیرہ، اور ابو نے بھی خاموشی سے سب کچھ سن کر برداشت کیا اور کبھی پلٹ کر جواب نہ دیا۔ پھر بھی آغا جان ان سے کبھی راضی نہ ہوئے۔ ایک رات خاموشی سے انہوں نے اس دنیا سے رخصت لی اور ان تینوں ماں بیٹیوں کو آغا جان اور ان کے خاندان کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے۔ پھر بھی آغا جان ان سے کبھی راضی نہ ہوئے۔ آغا جان پہلے اگر انہیں تھوڑی بہت اہمیت دیتے بھی تھے تو وہ جمال ظفر کی وفات کے بعد بالکل ختم ہو گئی۔ جائیداد ساری آغا جان کی مٹھی میں تھی، اس لیے ان کے سامنے سر جھکانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا ان تینوں کے پاس۔ عظمیٰ تائی کی پاور ان سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ 2 بیٹوں کی ماں تھیں اور ان کا شوہر بھی زندہ تھا بھی، اس لیے ان کی ہر بات کو اہمیت حاصل تھی۔ آغا جان 3 بار MNA سلیکٹ ہوئے اور اب وہ آئندہ الیکشن میں اپنے پوتے سلطان فیروز کو سامنے لانا چاہتے تھے۔ عشرت کو ان کی ذاتی زندگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جو چاہتی کرتی، لیکن اسے ان کی یہ زبردستی عورتوں پر حکومت کرنے والی عادت سے سخت نفرت تھی۔ گیلے بالوں کے ساتھ وہ چھت پر چلی آئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ آج بارش کے بعد چھت پر ٹھنڈی ہوا اسے بھلی لگ رہی تھی۔ ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھے وہ آسمان پر چاند ستاروں کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی طوفان کی تیزی سے اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کہاں گئی تھی تم اتنی رات کو؟ عشرت بنا اس کی آمد کا نوٹس لیے، وہ بنا اسے اہمیت دیے، خاموشی سے دوسری طرف منہ کر کے چائے کا سپ لے رہی تھی، جیسے وہ پہلے سے اس کی آمد کے بارے میں جانتی تھی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، تم ہوتے کون ہو مجھ سے سوال کرنے والے؟ وہ نہ تو اس کی رعبدار شخصیت سے ڈر رہی تھی اور نہ ہی اس کے دراز قد سے۔ تمہارا منگیتر اور ہونے والا شوہر، وہ غصے سے دہاڑا۔ خوش فہمی ہے تمہاری، میں کسی منگنی کسی رشتے کو نہیں مانتی، تمہارے ماننے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ نظریں جھکا کر بات کرو مجھ سے، اور دوپٹہ سر پر لو۔ اچانک اس کی نظر زویا کے کھلے بالوں کی طرف گئی۔ نوکر نہیں ہوں میں تمہاری، خرید کے نہیں رکھا ہوا تم نے مجھے۔ یہ تم کیا لگا رکھا ہے؟ آپ کہا کرو مجھے، کیوں تمہاری شکل اچھی ہے؟ چلو یہاں سے چائے پینے دو مجھے۔ تم پہلے بتاؤ مجھے کہاں گئی تھی اتنی رات کو؟ وہ اس کا بازو دبوچ کر بولا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، میں تمہارے سامنے جواب دہ نہیں ہوں۔ سکندر نے اس کے ہاتھ سے کپ چھین کر دور پھینک دیا اور اسے ایک مزید قریب کر کے بولا، بتاؤ مجھے۔ عشرت نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اپنی لمٹ میں رہا کرو، میں کہاں جاتی ہوں، کیوں جاتی ہوں، اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ غصے سے اس کے سامنے سے گزرتی ہوئی کمرے کی طرف بڑھی۔ چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ پیچھے سے سکندر کی غصے بھری آواز کو بنا کوئی اہمیت دیے وہ اپنے گھر میں آئی اور سامنے نرمین آپی کھڑی نظر آئیں۔ سکندر کیا کہہ رہا تھا؟ بکواس کر رہا تھا، بری بات ایسے نہیں کہتے۔ پلیز آپی، آپ نہ شروع ہو جائیں امی کی طرح۔ نرمین ٹھنڈی سانس لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ ڈائجسٹ اٹھا کر پڑھنے لگی۔ امی بتا رہی تھیں تم رات کو باہر گئی تھیں، اتنی رات کو کہاں گئی تھی تم؟ عشرت نے ڈائجسٹ رکھ کر آنکھیں پھاڑ کر نرمین کو دیکھا۔
آپ ہی جیسے آپ سب لوگ صبح سے اتنی رات کہہ رہے ہیں، وہ کوئی رات کے 2 بجے نہیں تھے، 8 بجے ہی واپس آ گئی تھی میں۔ وہ سب کو جواب دے دے کر اکتا چکی تھی، اور سب سے زیادہ غصہ اسے اسکندر نے دلایا تھا۔ تم یہ کیسے بھول گئی؟ ہمارے گھر میں میرے شام 5 بجے کے بعد عورتوں، خاص طور پر لڑکیوں کا گھر سے نکلنا بند ہو جاتا ہے۔ عشرت اب ٹیبل پر سیب اٹھا کر کھا رہی تھی۔ وہ سب قانون تم جیسی ڈرپوک لڑکیوں کے لیے ہوتے ہوں گے۔ میں آغا صاحب کا بنایا ہوا ایسا کوئی رول نہیں مانتی، اس نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ تمیز سے بات کرو، آغا جان کے بارے میں وہ دادا بھی ہیں تمہارے۔ جب رشتوں کا تقدس وہ نہیں مانتے تو میں کیوں مانوں؟ انہوں نے کبھی مجھے پوتی سمجھا ہے؟ ہمیشہ ایک عورت سمجھا ہے، اور عورت ان کی نظروں میں صرف پاؤں کی جوتی ہے۔ جس شخص کے دل میں میرے لیے عزت اور محبت نہیں، میں کبھی اسے عزت اور محبت نہیں دے سکتی۔ نرمین نے اپنا سر پیٹ لیا۔ واقعی امی ٹھیک کہتی تھیں، وہ نہیں سمجھ سکتی۔ تمہیں کیا ملتا ہے یہ سب کر کے؟ ہم سب بھی تو زندگی جی رہے ہیں، ہمیں تو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اچھا، سچ میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا؟ آغا جان نے آپ کی شادی بنا آپ سے پوچھے اپنے کسی دوست کے بیٹے سے کر دی، اور اس نے 2 مہینے میں ہی آپ کو طلاق دے کر گھر بھیج دیا، اور اب آغا جان آپ کی دوسری شادی کے لیے بھی نہیں مانتے۔ ہمارے ابو کو بھی یہی غم اور سٹریس لے ڈوبا۔ آغا جان نے آج تک امی کو اور ہمیں قبول نہیں کیا۔ اور تم کہتی ہو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ عشرت پھٹ پڑی۔ نرمین نے نظریں چرائیں۔ اور اب وہ زندگی جی نہیں رہی، گزار رہی ہیں، لیکن تم کبھی اس سب کو بدل نہیں سکتی۔ یہ روایات برسوں سے چلے آ رہے ہیں، تم انہیں اصولوں کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا۔ نرمین نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بڑی اداسی سے کہا۔ مجھے گھٹن ہوتی ہے اس محل میں، جہاں سب کچھ صرف آزادی نہیں، کبھی میرا دل چاہتا ہے بھاگ جاؤں اس قید خانے سے۔ وہ کچھ اداسی سے بولی۔ اچھا چھوڑو یہ فضول باتیں، یہ بتاؤ اسکندر نے کیا کہا تم سے؟ نرمین نے یکدم موضوع بدل دیا۔ وہ اکثر عشرت کے ارادوں سے لڑ جاتی تھی۔ وہی پرانی بکواس، دوپٹہ سر پر لو، مجھے آپ کہو، فلاں فلاں۔ تو تم اس کی بات مان کیوں نہیں لیتی؟ دماغ تو نہیں خراب ہوا میرا؟ میں کیوں کسی کی بات ماننے لگی؟ وہ کسی نہیں، تمہارا عشرت نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی۔ میں یہ سن کر بور ہو چکی ہوں۔ 20 سال پہلے کی گئی کسی مکانہ منگنی کو میں نہیں مانتی۔ یہ ان مردوں کا فیصلہ تھا جو خود کو دوسروں کی زندگی کا خدا سمجھتے ہیں، جبکہ میں صرف ایک خدا کو جانتی ہوں۔ کھلے دروازے سے امی کپڑے لیے داخل ہوئیں۔ سمجھاؤ اس بدبخت کو، اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی مروائے گی۔ اگر آغا جان اور فیروز بھائی اس کی بکواس سن لیں تو ابھی ہم سب کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیں گے۔ عشرت تیزی سے کھڑی ہوئی۔ ایسے کیسے نکال دیں گے؟ یہ گھر ان کے باپ کا ہے کیا؟ اس گھر میں ابو کا بھی آدھا حصہ ہے۔ وہ زور سے چلا اٹھی۔ سعدیہ بیگم اور نرمین دونوں ساکت تھے۔ آہستہ بولو کم بخت۔ سعدیہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے زور سے دھکا دیا۔ وہ بیڈ پر جا گری۔ نرمین بھی کھڑی ہوئی۔ خدا کا خوف کرو عشرت، کیوں ہم سب کو بے عزت کرنا چاہتی ہو تم؟ وہ بیڈ پر پڑی غصے سے کھول رہی تھی۔ اچھا امی، آپ بھی اب جائیں، میں سمجھا دوں گی اسے۔ تمہاری برتھ ڈے پر آنا مجھے مہنگا پڑ گیا۔ پوچھو نا کیا کیا تماشے ہوئے ہیں یہاں۔ اگلے دن وہ لان میں ٹہلتے ہوئے کال پہ بات کر رہی تھی اور ساتھ اپنے ناخن بھی چبا رہی تھی۔ مجھے پتہ نہیں تھا تمہاری فیملی والے اس طرح کے ہیں، نہیں تو میں کبھی تمہیں آنے کے لیے اتنا فورس نہ کرتی۔ زویا کچھ شرمندگی سے کہہ رہی تھی۔ نہیں، قصور تمہارا نہیں ہے زویا، دماغ خراب ہے سب کا۔ ان کو لگتا ہے اگر گھر کی عورت گھر سے باہر نکلی تو اس کی عزت ہی لوٹ جائے گی، یہ معاشرے میں سر اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ وہ ٹہلتے گھاس اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ جو بھی ہے، لیکن تمہیں بھی اب اسی گھر کی انہی رولز کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اسکندر بھی اسی سوچ کا مالک ہے۔ اس کا نام ہی نہ لو میرے سامنے۔ یہ بھی نہ سوچو میں اس گھر کے جاہلانہ رولز کے ساتھ سمجھوتا کر لوں گی۔ مر جاؤں گی لیکن ان چھوٹی سوچ کے انسان سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ اسکندر کا نام سن کر وہ اکثر کھول جاتی تھی۔ چل ٹھیک ہے، بعد میں بات کروں گی، اب کیک بنانے کے لیے اوون میں رکھا ہے، کہیں جل نہ جائے۔ چل ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ کال کٹ ہونے کے بعد بھی وہ وہیں بیٹھی رہی۔
گھر میں لڑکیوں کے موبائل استعمال کرنے پر پابندی تھی، اس لیے وہ چھپا کر استعمال کرتی تھی۔ ابھی تک وہ اتنے مضبوط نہیں ہوئی کہ یکدم سب سے بغاوت کر سکے۔ انم چائے کے 2 کپ لیے لان میں آئی اور اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی، اور اس کی کزن تھی، فیروز تایا کی بیٹی اور سکندر کی بہن۔ اپنی ماں اور بھائی باپ کے برعکس وہ مزاجن کافی سلجھی ہوئی اور خوش اخلاق تھی۔ کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، چائے پیو گی؟ ہاں، لیکن تم پہلے سے ہی 2 کپ لائی ہو، تمہیں کیسے پتا تھا میں یہاں ہوں؟ میں نے کچن سے دیکھ لیا تھا، انم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شادی کب ہو رہی ہے تمہاری؟ کیوں، تمہیں نہیں پتا کیا؟ نہیں، نرمین آپی کوئی ڈیٹ بتا رہی تھیں لیکن میرے ذہن میں نہیں رہا۔ انم کپوں میں چائے بنانے لگی۔ سچ پوچھو عشرت تو مجھے خود کو بھی ڈیٹ اچھے سے معلوم نہیں ہے۔ تمہیں تو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا انم کے لڑکا کون ہے؟ انم چائے کا سپ لیتے ہوئے رک گئی اور شرمندگی سے پہلو بدلنے لگی۔ آخر کب تک ایسے نظریں چراتی رہو گی؟ کبھی نہ کبھی تو زندگی کا سامنا کرنا ہی ہوگا۔ کیا تم سچ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزار دو گی جسے تم جانتی نہیں، جسے دیکھا نہیں؟ انم نے اداسی سے کپ پھر سے ٹیبل پر رکھ دیا اور ڈوبتے سورج کو دیکھنے لگی۔ اور کر بھی کیا سکتی ہوں؟ تم کم از کم احتجاج تو کر سکتی ہو، ایسا ظالمانہ فعل کے خلاف۔ میں تمہاری طرح بہادر نہیں ہوں عشرت۔ اور وہ بھی آگے بھی کچھ کہنے والی تھی کہ پیچھے سے آتی عظمیٰ تائی کو دیکھ کر رک گئی۔ تائی شاید ان کی کچھ باتیں سن چکی تھی، اس لیے پاس آتے ہی اس پر برس پڑی۔ یہ کیا الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہی ہو تم انم کو؟ انم گھبرا کر کھڑی ہوئی، جبکہ اس کے چہرے پر ڈر اور گھبراہٹ جیسے کوئی آثار نہیں تھے۔ میں کیوں پٹیاں پڑھاؤں گی تائی؟ جو سچ ہے وہی تو کہہ رہی ہوں۔ نہ تیری بڑی مہربانی، تو سچ نہ بولا کر اور میری بیٹی سے دور رہا کر۔ تائی نے اس کے سامنے مصنوعی ہاتھ جوڑتے ہوئے غصے سے کہا۔ آپ لوگ کیوں اس کی شادی زبردستی کر رہے ہو؟ اس بیچاری نے تو لڑکے کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ وہ کپ رکھ کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئی۔ اس گھر میں شادیاں ایسے ہی ہوتی ہیں، اس پر کوئی انوکھی قیامت نہیں ٹوٹ رہی۔ میری شادی بھی ایسے ہی ہوئی تھی، تیری ماں کی بھی ایسے ہی ہوئی تھی، لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا تائی۔ اب دنیا بدل چکی ہے، لیکن اس گھر کے اصول کبھی نہیں بدلیں گے۔ انم تم چلو میرے ساتھ اندر، اور جب تک تمہاری شادی نہ ہو جائے اس سے 20 فٹ دور رہو۔ اور تم؟ آج کرتی ہوں میں سعدیہ بھابی سے بات۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے، اور اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ امی سے اس کی شکایت کی جائے گی۔ ایسی سینکڑوں شکایات روز ہوتی رہتی تھیں اس کی۔ رات کو 10 بجے وہ کچن میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی جب وہ اچانک کچن میں آیا تھا۔ ویسے وہ اس گھر کا مرد تھا جو کچن میں قدم رکھنا بھی توہین سمجھتے تھے، لیکن پتہ نہیں اس وقت کیسے آ گیا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ چائے بنا رہی ہوں، اس نے روکھے انداز میں جواب دیا۔